گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مطالعے کا جو پروگرام ہم نے ترتیب دیا تھا، درمیان میں کسی قدر ڈسٹربنس ہوئی، لیکن پھر وہ اپنے اصل مقام پر ہم پہنچ گئے، اور نظام الاوقات میں اب تک جو کچھ ہم نے پڑھنا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس سب سے ہم گزر چکے ہیں۔ اور اس وقت جو یہ بھی مطالعہ ہے، بنیادی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پوری تربیتی یہ پروگرام جو ہے یہ مطالعاتی پروگرام ہے، اور اس کے لیے اس وقت کے مطالعے کے لیے یہ کتابچہ جو ہے آپ کے پاس ہوگا، انتظامی جماعت والا، اس کو کھول لیجئے، اور اس کا صفحہ ہے 31۔ الجماعہ کا مفہوم اور امت میں مختلف فرقے اور مسالک، ان کا پس منظر، ان کی اصل حقیقت، اس لیے کہ بہت اہم موضوع ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نئے رفقائے تنظیم اور عوام الناس کی عظیم اکثریت، انہیں یہ نہیں معلوم کہ دیوبندی اور بریلوی کا کیا فرق ہے، اور حنفی اور شافعی میں کیا فرق ہے، شیعہ اور اہل حدیث، یعنی یہ چیزیں کیا ہیں، کون سا کس کے ساتھ جڑتا ہے، ان میں فرق و تفاوت کیا ہے، ان میں کیا مسالک ہیں اور کیا ان کے شیڈز ہیں، کچھ نہیں پتا۔ بس یہ معلوم ہے کہ ہاں معاشرے میں کچھ لوگ دیوبندی ہیں، کچھ وہابی ہیں، کچھ اہل حدیث ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی تنظیم اسلامی کا ہے۔ اور یہ بھی پتا ہے کہ فرقہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، اس امت میں 73 ہوں گے اور ایک ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا۔ سارے مدعی ہیں کہ ہم ہیں ناجیہ، کیا کریں، حقیقت کیا ہے؟ اور پھر جب 72 فرقوں کا ذکر آتا ہے، 73 فرقے امت میں، اور اس میں سے ایک ناجیہ ہوگا، تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ ہر طرف گمراہی اور ضلالت ہی ہے۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر وہ ناجیہ فرقہ کہاں ہے؟ تو یہ سارے مسائل ہیں، اشکالات ہیں۔ جیسے پوری امت کی ہسٹری جو ہے الحمدللہ کہ ہم نے اس کا ایک سفر طے کیا، 1400 سالہ ہسٹری، پھر اس انڈین سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کئی اعتبارات سے، اسلام جب آیا تو اپنی کس کیفیت میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کون سے فکری دھارے تھے جو زیادہ چلتے رہے، پھر عقل اور نقل کی جو کشمکش ہم نے پڑھی ہے، وہ بھی اصل میں آج کا مضمون جو ہے گویا اسی کا ایک تسلسل بھی۔ مدرسین جانتے ہیں کہ میں نے غالباً پچھلے سال سے اس مضمون کو بھی مدرسین کے نصاب میں شامل کیا تھا، اور ایک مضمون اور بھی ہے جس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور وہ بھی بانی محترم کا ایک خطاب ہے کہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکات، اور ان کے حوالے سے ان کے بارے میں علماء کرام کے خدشات، اس میں بڑی اصولی رہنمائی ہمارے لیے ہے بہت سے پہلوؤں سے۔ تو اب میں نے چاہا کہ اس کو عام کیا جائے، طبقہ امراء تک بھی پہنچا دیا جائے ان باتوں کو، مدرسین سے آگے بڑھ کر، کیونکہ انہوں نے نظم سنبھالا ہوا ہے، ذمہ دار ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے، فکر واضح ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے موضوع، اور اس کے لیے میں نے
مولانا گوہر رحمان صاحب کی ایک تحریر کو بنیاد بنایا. مولانا گوہر رحمان صاحب کا تعارف یہ ہے کہ آپ حلقہ دیوبند کے ایک مستند عالم ہیں. اب تو انتقال ہو چکا ہے. کا تعلق مردان سے ہے، وہاں پر ان کا مدرسہ ہے. اب ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان، وہ اس کے محتمم ہیں، اور یہ جماعت اسلامی سے بہت قرب رکھتے تھے، یعنی فکری تحریکی آدمی. اور جماعت اسلامی نے بھی اپنا ایک حلقہ علماء تشکیل دے رکھا ہے. اتحاد العلماء کا ایک فورم بنایا ہے کہ ان کے متفق علماء کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، ان کا بھی ایک آرگنائزیشن بنائی جائے. تو وہ آج کل اس کے جو صدر ہیں وہ مولانا عبد المالک صاحب ہیں، شیخ الحدیث جو منصورہ میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی جماعت کے بہت سینئر متفقین میں سے مولانا گوہر رحمان صاحب. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے الراسخون فی العلم. دیکھیے علم، عالم ہونا، اب اس کے بے شمار شیڈز ہو سکتے ہیں، بے شمار لیولز ہو سکتے ہیں، گریڈیشن ہو سکتی ہے. میں مثال کے طور پر صرف بیان کر رہا ہوں کہ ایک عالم ہونا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص صرف عربی سیکھ لے. اگر عربی سیکھ لینا ہی عالم ہونا ہے تو پھر تمام اہل عرب تو سب سے پہلے عالم ہے. تو عالم یا یہ کہ محض درس نظامی کی ایک سند ہے، یا بہت سارے علوم حاصل کیے، ایم اے اسلامیات بھی کر لیا، پی ایچ ڈی بھی کر لی، لیکن تفقہ فی الدین ہے یا نہیں ہے یہ نہیں معلوم. معلومات کا ایک خزانہ ہے، حکمت دین سے نابلد ہے. الراسخون فی العلم، قرآن نے اس اصطلاح کو 2 جگہ استعمال کیا. ہر عالم اپنی جگہ اتھارٹی نہیں ہوتا محض ایک سرٹیفکیٹ پکڑنے سے. ہاں الراسخون فی العلم ایک اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں جن رسوخ فی العلم جنہیں حاصل ہوتا. معلومات کا دائرہ بھی وسیع ہے، قرآن، حدیث، فقہ اور جو بھی علوم دینیہ ہیں. اس کے بعد تفقہ اور حکمت بھی اللہ نے انہیں عطا کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں رہنمائی کرتے ہیں، اس منصب پر فائز ہوتے ہیں. تو بہرکیف آپ ان کی تحریر کو پڑھ کر دیکھیں گے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں رسوخ فی العلم بھی کسی شے کا نام ہے. باقی کوئی اپنے آپ کو علامہ کہے، کوئی حجت الاسلام کہے، کوئی شیخ الاسلام کہے، اس سے فرق واقع نہیں ہوتا. صفحہ 31 عنوان ہے الجماعہ، یعنی اہل سنت والجماعہ کسے ہم کہتے ہیں. عام تصور یہ ہے کہ بریلویوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں. اہل سنت والجماعہ، سنیے پڑھیے کیا کہتے ہیں یہ. احادیث میں الجماعہ کا اطلاق ان تمام مسلمانوں پر بھی ہوا ہے جو فکر و عمل کے اعتبار سے سنت رسول اور سنت اصحاب رسول کا التزام کرتے ہیں. فکر و عمل کے اعتبار سے، فکر تصورات دین کے حوالے سے بھی اور عملی تعلیمات کے حوالے سے. حجت کیا ہے ان کے نزدیک؟ سنت رسول اور سنت اصحاب رسول، جن کو اصطلاحاً اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے. الجماعہ کا یہ مفہوم اس حدیث سے ماخوذ ہے جو حدیث افتراق امت کے نام سے مشہور ہے. دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگرچہ ہمارے دین میں ہدایت کے اعتبار سے اصل شے قرآن، لیکن دین میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اس کے لیے سند، اس کے لیے اصل اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے الفاظ کی بھی صحیح تعبیر اور تشریح کیا ہے. قرآن نے کچھ الفاظ استعمال کیے، عربی زبان ہے، ایک شخص لغت کی مدد سے اس کا ترجمہ کرے. مثلا میں مثال دیتا ہوں الرجال قوامون علی النساء. اب اس کا قوام کا لفظ جو ہے منجد، لغت کھول کے کوئی دیکھے اس کے 50 معنی ہیں. اب وہ کہے گا جی کہ یہ قوام کا مفہوم جو آج تک امت نے سمجھا یہ غلط ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ وہ دیکھے لغت میں لکھا ہوا. اور عربی ایک زندہ زبان ہے، قرآن جو ہے اس کے اندر الہدا ہے، ہدایت مکمل ہے، لہذا مجھے حق ہے، یہ حق نہیں.
کو سمجھ لیں. جو مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھا اور جس پر عمل ہوا، وہ ہے اصل مطلوب قرآن کا. وہ نہیں ہے کہ لغت کے اندر یہ بھی امکان ہے اور یہ بھی امکان ہے اور یہ بھی امکان ہے. اس لیے کہ کتاب کے ساتھ معلم میں کتاب بھیجے، مبعوث فرمائے گئے ہیں بڑے اہتمام سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس قرآن کی تبیین اور توضیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے. میں اسے یوں بیان کرتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی صفحہ پر قرآن مجید جو ہے وہ الواح کی شکل میں اتار دیا جاتا اور ندا آتی کہ اے بنی نو انسان، تمہاری ہدایت کے لیے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. جاؤ کوہ صفحہ پر سے اٹھا لو اور اس کو سمجھو، تمہاری زبان عربی ہے، پڑھو اور اس پر عمل کرو. ایسے نازل نہیں ہوا قرآن. قرآن کیسے ملا؟ نو انسانی کو کہاں سے ملا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ. اور عطا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لسان مبارک سے. لہذا کیا قرآن ہے، وہی کہاں سے شروع ہوئی، وہی مطلوع اور کہاں ختم ہوئی، یہ بھی حضور بتائیں گے. اس کا مفہوم بھی وہی بتائیں گے، اس کی تشریح بھی وہی کریں گے، اور اس سے کیا عمل مطلوب ہے. الفاظ تو یہ ہیں، اس سے تقاضا کیا ہے، وہ اپنی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کا عمل، وہ قرآن ہی کی تفسیر اور تشریح. لہٰذا اصل حجت کیا ہوئی؟ وہ جو اقبال نے کہا، وہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو اس کے اندر ذرا پہلو دوسرا ہے، لیکن آخری شعر جو ہے وہ ہے اصل حقیقت کہ بمصطفیٰ برساں خیش راک دی ہماؤست. دین تو نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لفظ دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مترادف ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو پہلو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول عطا کریں اس کو تھامو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اسے بعد آ جاؤ. یہ اتھارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی. لہذا وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جس کو صحابہ نے سمجھا اور سب صحابہ نے بھی عمل کیا، وہ ہے اصل دین. اہل سنت وہ لوگ ہیں. آج کے اہل قرآن کون ہیں؟ پرویزی تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. بظاہر تو بڑی اچھی بات ہے، یہود اہل کتاب تھے اور ہمارے ہاں اہل قرآن یا اہل قرآن. لیکن گمراہی جو اصل چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت کو وہ مقام نہیں دے رہے. حدیث اور سنت کا جو مقام ہے، اطاعت رسول سے گریزاں ہیں، اس کے لیے نئے نئے راستے تلاش کرتے ہیں. ان کی بتائی ہوئی تعبیر ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ دین نہیں. چنانچہ دین عملاً کیسے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا یہ قرآن کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. آپ کے بتانے سے پتہ چلا. یہ تورات کی الواح کی طرح نازل نہیں ہوا تھا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانو، تب قرآن پر ایمان آئے گا. اور اس کی تشریح بھی آپ نے کی، اس پر اس کا عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا. اور اس دین کو صحابہ نے سمجھا اور سیکھا، اور ان سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا. یہ ہے جسے اس تحریر میں بانی محترم کی قرون مشہود اللہ بالخیر کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ دور اس امت کا سب سے اعلیٰ دور ہے. یعنی دین اپنی صحیح اور خالص ترین شکل میں، دینی تصورات بھی اور دین پر عمل کے اعتبار سے عملی رہنمائی بھی، اس کے لیے اصل دور وہ حجت. وہاں سے جڑی ہوئی جو چیز آ رہی ہے اور پھر یہ نقل کے ذریعے یہاں تک ہم تک پہنچا ہے. اس نقل کو یہاں تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے؟ جی، علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. اس وقت علماء کا لفظ گالی بن گیا،
اس لیے کہ واقعی جو سرفیس کے علماء ہیں ان کا کردار الامان والحفیظ، تو وہ شک ہی نہیں. لیکن دین پہنچا انہیں کے ذریعے سے. یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک زمانے میں عالم کہتے ہی اہل حدیث کو تھے شروع کے دور میں. قرآن تو ہے، قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک موجود ہے، لوگوں کو یاد بھی ہے، عربی بھی آتی ہے. اب آگے دین، علم دین کیا ہے، اس کی جو تشریح حضور نے کی ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، وہ بھی قرآن کی تشریح ہے. آپ کی تقریر کیا ہے سب کو معلوم ہے، لیکن شاید بعض لوگوں کو نہ معلوم ہو. حدیث کی اصطلاح میں کہ کوئی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے، اس کو بھی دین میں ایک سند کا مقام حاصل ہے کہ وہ کام دین میں گویا کہ مباح ہے، جائز ہے، ممانعت نہیں ہے. ہمیں ایک رہنمائی ملی. یہ رہنمائی جو ہے وہ صحابہ تک جا رہی تھی ساری کی ساری. وہ جنہوں نے صحابہ کے ان اقوال کو، صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث میں شامل کیا جاتا ہے. وہاں بھی قول، فعل، تقریر، یہ وہ علم دین ہے. اصل میں یہ قرآن ہی کی توضیح اور تشریح ہے جو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریر سے اور صحابہ کے قول، عمل اور تقریر سے آگے پھیلا سارا معاملہ. اس لیے اس دور میں اہل علم اہل حدیث کو کہتے تھے، اس کے لیے لفظ تھے اہل الحدیث. تو بات کیف یہ ہے کہ یہ معاملہ چلا ہے وہاں سے نقل اور پھر یہاں تک پہنچا. پوری امت گویا کہ اسی راستے پر تھی. انہیں معلوم تھا دین یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ نے اس پہ عمل کیا، تابعین نے ان سے سیکھا، تبع تابعین، پوری امت اور اس پر چلی آ رہی ہے. لیکن اب اس کے اندر کہیں سے کوئی ایک شوشہ کسی نے اٹھا دیا، کوئی نیا فکر، نیا تصور پیش کر دیا دین کے حوالے سے. بدعت تو ہے نا، کوئی بھی نئی چیز دین میں اضافہ بدعت ہے. ہم ان بدعات کو تو جانتے ہیں کہ جو رسومات وغیرہ ہیں، اعمال کے اندر بدعات ہیں، لیکن اصل بدعت تصور دینی میں کوئی نیا اضافہ، کوئی نئی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی. وہ اضافہ دین کے تصور میں، اس کے کانسیپٹ میں. چنانچہ اہل البدع ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے نئے نئے تصورات دین میں ایڈ کی ہیں، شروع میں ان کو کہا جاتا. تو وہ جو نیا تصور دیتا تھا تو کچھ دیر تک تو لوگ جو ہے اس کے بارے میں چہمگوئی کرتے تھے. پھر وہ لوگ کہ جو اصل دین سے واقف تھے، اس سلسلے سے چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے صحابہ سے اور تابعین سے اور تبع تابعین سے وہ دین جو ہے ان تک منتقل ہو کر آیا تھا، وہ پھر اس کا انالیسس کر کے بتاتے تھے کہ یہ نیا تصور قرآن کے اور دین کے اور اصل دین کے خلاف ہے، اس کا اتنا حصہ غلط ہے. اس طریقے سے اس کی کانٹ چھانٹ ہو جاتی تھی. کچھ عرصے کے لیے اس کا ایک چرچا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک تصور آیا ہے، لوگوں کو اپیل کر رہا ہے، اس کے لیے بھی کوئی دلیل ساتھ لگا دی گئی ہے، خلق قرآن کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر علماء، اس لیے کہ اتھارٹی کون ہے؟ اور جیسے کہ میں نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا علم دین کے حوالے سے فضیلت جو آئی ہے وہ کس کے لیے؟ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. وہاں اس وقت علم کون سا تھا؟ میڈیکل سائنس تھی، انجینئرنگ تھی، سوشل سائنسز تھے. وہ دین اصل وہ تھا ہی سارے کا سارا یہی علم تھا، اور اس کی اصل فضیلت بھی اسی کی. تو یہ ہے وہ سلسلہ. اور پھر وہی علماء اپنا کردار ادا کرتے تھے. ایک کردار یہ ہے کہ اس دین کو وہ وراثت، العلماء ورثۃ الانبیاء، پوری دیانت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کرنا. قیامت تک یہ دین چلنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے. اب کوئی نیا رسول عربی تو آئے گا نہیں، بنی اسرائیل کا سا مسئلہ ہے نہیں. تو اب جو بھی کوئی نئی فکر دین میں داخل کی جاتی تھی تو علماء پھر اس کے بارے میں رہنمائی دیتے تھے، اور امت کی جو مین سٹریم ہے اس کی اصلاح ہو جاتی تھی. اگر بیچ میں کسی نے
کوئی تصورات کے اعتبار سے کچھ شبہات پیدا کر بھی دیے تو وہ دور ہو جاتے تھے کہ اہل سنت والجماعت جو اس رستے پر ہیں، جو ان کی پیروی کر رہے ہیں، جنہوں نے صحابہ سے حضور تک جن کی رسائی ہے اور وہاں سے یہ علم دین کا سلسلہ نیچے آ رہا ہے، جو اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اصل دین ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کا نام، اس کا اتباع، وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اور امت کی مین سٹریم شروع سے جو چلی آ رہی وہ اسی لائن پر تھی۔ ہاں اس میں سے کچھ گمراہیوں کے چھوٹے چھوٹے آف شوٹس نکلتی رہیں، مختلف فرقے وجود میں آتے رہے،